حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی آدمی تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت زیادہ یہ مالدار تھے۔ تو جب قحط سالی ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تجارت کرتے تھے تو آپ کے پاس تجارت کا مال آیا اور بہتا مال آپ کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیجا کہ آپ جو ہے یہ جو گندم آپ کے پاس آ چکی ہے یہ غریبوں مسکینوں کے لیے مناسب رقم لے کر نفع کی آپ جو ہے یہ ہم کو بیچ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تاجر آدمی ہوں، میں اس بات جو ہے تجارت کر کے اچھا نفع حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو ہے 50% نفع لے کر آپ ہم کو یہ گندم بیچ دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تاجر آدمی ہوں، اس بار میں نے بہت زیادہ نفع کمانا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم زیادہ نفع اسے نہیں دے سکتے، آپ جو ہے اس نفع کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا اتنا نفع لینا چاہتے ہیں تو پھر دے دیں ورنہ پھر چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، کچھ دیر کے بعد لوگوں کو بھیجا کہ تم اعلان کر دو کہ جس کو گندم چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر لے جائے، اور وہ بھی مفت میں۔ تو لوگ حیران پریشان تھے کہ پہلے آپ تو کہتے تھے کہ ہم زیادہ نفع لیں گے اور کم نفع پر یہ گندم بیچیں گے نہیں، اب جو ہے لوگوں کے اندر مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا آپ پہلے تو جی ہم نے کہا تھا کہ 50% پر آپ جو ہے یہ گندم ہم کو بیچتے ہیں، آپ نہیں بیچ رہے تھے، اب مفت جو ہے یہ گندم تقسیم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہی کہا تھا نا کہ میں تاجر آدمی ہوں، اب جو ہے میں نے بہت زیادہ نفع کمانا ہے۔ تو کہا ہاں، فرمایا میں نے اب ایک بہت بڑی ذات جو ہے اس سے میں نے سودا کیا ہے اپنی گندم کا، جو کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے عطا فرماتی ہے۔ وہ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے اس صورت میں کم از کم 10 دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، بلکہ کبھی بغیر حساب کے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ ایک تو دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دی، اور پہلے جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں ہم نے تجارت کر کے اچھا نفع لینا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں مفت دے کر جو ہے اتنا زیادہ ثواب کمایا۔ تو اس لیے ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ہمیں علم ہوا کہ کتنے بڑے سخی تھے، سخت حالات کے اندر وہ مفت جو ہے لوگوں کے اندر مال تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں اس لاک ڈاؤن کی صورت میں لوگ جو ہے وہ کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج کل ڈبل ٹرپل جو ہے جی چیز کی قیمت لے لیتے ہیں، حالانکہ جو بیچارے مزدور طبقہ کے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں مل رہی ہے، ان کو بھی ہم دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز آج لینے کے لیے جاؤ تو آگے جب قیمت زیادہ بتائی جاتی ہے کہا جاتا ہے یار اتنی قیمت تو تم نہ لو، اتنی تو قیمت نہیں جی، تمہیں پتہ نہیں ہے لاک ڈاؤن ہے تو کس طرح کے حالات ہیں، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں بھئی اس کی اتنی قیمت لے رہے ہو، کیا کریں پیچھے جو ہے وہ اتنا جی ہمیں زیادہ قیمت میں چیز ملی ہے تو ہم کیا کریں، جتنے میں ہم لے آئے ہیں تو اس سے بھی ہم نے نفع بھی کمانا ہے اور دکان کا خرچہ بھی نکالنا ہے، اس طرح ہم کیا کریں۔ حالانکہ
اتنی قیمت ہوتی نہیں ہے، جھوٹ موٹ بول کے جو ہے وہ چیزیں بیچ بھی دی جاتی ہیں۔ اس طرح جو ہے لوگوں کو کتنا پریشان آج کل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی تاجر ہیں سارے سمجھتے ہیں کہ کتنا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بلکہ ماہ رمضان کے اندر لاک ڈاؤن رہا اور جو آخری عید کے دنوں کے اندر 2-3 دن رہتے تھے، لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اس کے اندر لوگوں نے کتنا لوگوں کو لوٹ کے کمایا، یہ ہر تاجر جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو ایسے تاجروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو ان مشکل حالات کے اندر چیزیں جو ہے وہ مفت دے دیا کرتے تھے اور اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی بجائے، مفت دینے کی بجائے جو قیمت ہے وہ بھی نہیں لیتے، بلکہ ڈبل ٹرپل قیمت لے کر اس طرح لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور اتنا زیادہ قیمت لے کر جی اپنی جیب تو ماشاءاللہ بھر لیتے ہیں، لیکن اتنا اپنی جیب کو بھر لینا جو ہے یہ بھی نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ جب قحط سالی ہو، جب لوگ تنگ ہو رہے ہوں، اس وقت تو حکم ہے کہ زیادہ قیمت لینے کی بجائے کم قیمت دے کر جو ہے لوگوں کو چیزیں دو اور تاکہ لوگوں کی جو ہے پریشانیاں وہ دور ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں، الٹا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یقیناً جو ہے آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں اور کتنی زیادہ قیمت لی جا رہی ہے۔ اس کی موٹی مثال میں دے دیتا ہوں۔ منڈی کے اندر ایک دن میں گیا سبزی لینے کے لیے، تو منڈی کے اندر کدو شریف تھے 10 روپے، جبکہ ادھر سمن آباد میں جب آ کے پوچھا کدو شریف کی قیمت تو 50 روپے بتائی گئی۔ اب دیکھیں 10 روپے کہاں، 50 روپے کہاں۔ چلیں اگر منڈی سے 10 روپے، یہ 10 روپے بھی بعد کی، لیکن اگر شروع میں صبح صبح جائیں تو 10 روپے نہیں بلکہ 5 روپے وہاں جو کدو شریف ہیں 5 روپے کلو وہاں سے ملتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں 5 10 کہاں، 50 روپے کہاں جی۔ تو اتنی زیادہ قیمت جو ہے وہ لے کر لوگوں کو کتنا پریشان کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو جو تاجر لوگ ہیں بڑے بڑے جی تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، ان کی تو بینکوں کے اندر نہ جانے کتنے رقمیں رکھی ہوتی ہیں، وہ گزر اوقات کر لیتے ہیں، دکانیں بند بھی ہوں اور تجارت نہ بھی ہوتی، لاک ڈاؤن بھی ہو۔ لیکن جو بیچارے مزدور طبقہ کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اگر روزانہ کوئی 500 روپے بھی کماتا ہو تو وہ بھی اگر کئی دن نہ کمائے تو اس کے گھر کی کیا صورتحال ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے اس طرف تمام حضرات کو جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے ضرور اس پر سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ اگر اللہ نہ کرے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، اگر ان کو مزدور بنا دیا جائے اور وہ مزدور بن جائیں اور تازی جہاری جو ہے وہ کما کے کھائیں اور کچھ دن کے لیے جو ہے تجارت بند ہو جائے، لاک ڈاؤن ہو جائے، کاروبار نہ ہو تو ان کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس طرف ضرور توجہ دیں کہ اتنا زیادہ نہ کمائیں کہ جس سے مخلوق خدا کو جو ہے وہ پریشانی ہو اور اس طرح تنگی ہو، لوگوں کو تنگی میں ڈال کے خود تو جو ہے مال کما لیں اور اس طرح مخلوق خدا جو ہے وہ پریشان پھرتی رہے۔ آخر میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آج کل زیادہ نہ کمائیں، مناسب جو ہے نفع کما کے لوگوں کو نفع دیں، یہ بھی ایک نیکی ہے اور ایسی نیکی کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، تھوڑا کمائیں اور لوگوں کو نفع پہنچائیں،
انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بھی محبت اور پیار فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔